میرے معتبر ذرائع کے مطابق دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کبھی نہیں بدل سکتی۔ آج میں ان میں سے کافی ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگر یہ آپ ویڈیو 50 سال بعد بھی دیکھیں گے تو ہر چیز ویسے کی ویسی ملے گی، کیونکہ پچھلے 50 سالوں میں بھی کچھ نہیں بدلا۔ البتہ کچھ جدید چیزیں ضرور شامل ہو گئی ہیں، لیکن ان کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ آج کے دور کی ہی رہیں گی۔ مثلا ٹی وی کے ریموٹ پر ربڑ ضرور چڑھایا جائے گا تاکہ سیل باہر نہ کھسک جائیں۔ بیویاں شوہروں کو باور کراتی رہیں گی کہ کھانا تو ڈھنگ سے کھایا کریں۔ گھر میں ہمسائی آئے گی تو شوہر کو بیوی کی طرف سے یہ جملہ ضرور سننے کو ملے گا، تسی ذرا اندر چلے جاؤ۔ گاڑی یا موٹر سائیکل دھوتے وقت پانی کا پائپ لازمی ٹوٹی سے اترے گا۔ بال پوائنٹ پین کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ گم ہوگا۔ جن کپڑوں کو آپ ہینگر میں لٹکا کر نہ دھونے کی ہدایت کر کے جائیں گے، واپسی پر پتہ چلے گا کہ وہی کپڑے دھل کر سوکھنے کے لیے ڈالے ہوئے۔ رات سوتے وقت جو ہی بیوی پوچھے گی کہ مین گیٹ کو تالا لگایا ہے، فوراً شک ابھرے گا کہ شاید نہیں لگایا۔ بیویاں ہمیشہ یہ تانا دیتی رہیں گی کہ بچے بھی بدتمیزی میں آپ پر گئے ہیں۔ فیس بک پر ہر وہ پرانی کلاس فیلو مل جائے گی جسے نہیں ملنا چاہیے۔ کسی مارکیٹ میں گاڑی روکتے ہی غباروں والا آپ کے پاس آ جائے گا اور خریدنے کی التجا کرے گا۔ آپ اسے سمجھاتے رہ جائیں گے کہ بھائی اب یہ بچوں والے غبارے میرے کسی کام کے نہیں۔ ہینڈز فری جتنی مرضی مہنگی اور بیس والی خرید لیں، اس کے ایک طرف والی آواز لازمی بند ہوگی۔ کچن میں کھانا بناتے ہوئے ہمیشہ دوسرے کمرے سے شوہر کی آواز آتی رہے گی، شکیلا ذرا چارجر بڑھا دے۔ کوئی باہر کا رشتہ دار جب بھی آئے گا یہ لارا لگا جائے گا کہ بس اپنا پاسپورٹ تیار رکھنا، اگلی دفعہ ساتھ لے جاؤں گا۔ اپنے سے زیادہ صاحب حیثیت لوگوں کو دیکھ کر دل سے آواز نکلتی رہے گی، سب حرام کا مال ہے۔ آپ کسی بھی اچھے ہوٹل میں چلے جائیں گے تو واش روم میں صابن تبت کا ہی ملے گا، حالانکہ اور بھی صابن ہیں تبت کے سوا۔ مہمان کی دعوت پر کبھی دال یا سبزی نہیں پکے گی، چکن یا مٹن لازمی ہے، بے شک مہمان سبزی کو ترستا ہی رہ جائے۔ سالگرہ پر کیک ہی کاٹا جائے گا، کبھی ایسا دیکھنے کو نہیں ملے گا کہ کسی نے پیزے پر موم بتی جلائی۔ جنازوں میں کٹا ہوا فروٹ ہی ملے گا، حالانکہ ثابت کیلا رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ گٹکیں کھجور کی ہی پڑی جائیں گی، حالانکہ اور بھی پھل گٹکوں کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ محبت کا اظہار آئی لو یو سے ہی ہوگا، آئی لائک یو سے بات نہیں بنے گی۔ جوئیں انگوٹھے پر رکھ کر ہی ٹک کی جائیں گی، حالانکہ باقی انگلیوں کے ناخن بھی یہ فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ بالآخر شوہر ہی سوری کرے گا، اسے ہی کرنی چاہیے۔ گلا خراب ہونے کی صورت میں ڈاکٹر سے یہ ازلی سوال ضرور پوچھا جاتا رہے گا کہ کوئی پرہیز، اور ڈاکٹر ابدی جواب دے گا کہ مسالے والی اور کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں۔ ڈاکٹر سے علاج کرایا جائے گا، گولیوں کا ڈھیر خریدا جائے گا اور 3 دن بعد ہی گولیاں ویسے کی ویسی پڑی رہ جائیں گی۔ 1 انچ کا کیل ٹھوکتے وقت دیوار کا 5 انچ پلستر ضرور اترے گا۔ جوس کے ڈبے کا آخری سپ وہی تصور ہوگا جب گڑ گڑ کی آواز آئے گی، حالانکہ بعض اوقات یہ آواز بلا وجہ بھی آ جاتی ہے۔ مہمان اگر 3 گھنٹے بیٹھے گا تو رخصت ہوتے ہوئے دروازے میں 6 گھنٹے کا ٹائم مزید لے گا۔ شادی میں سلامی دیتے وقت لفافے پر اپنا اور فیملی کا تعارف جلی حروف میں ہمیشہ لکھا جاتا رہے گا۔ گھر میں 20 تالے لگانے کے باوجود سائیکل ضرور چوری ہوگی۔ 6 خربوزوں میں سے 1 ضرور پھیکا نکلے گا۔ گھر میں بے شک کاٹن بڈ موجود ہو، کان میں گاڑی کی چابی ضرور پھیری جائے گی۔ ٹوتھ پک سامنے بھی پڑی ہو، پھر بھی ہمیشہ ماچس کی تیلی سے ہی خلال کیا جائے گا۔ بیگم کی عدم موجودگی میں فریج میں پڑی پانی کی بوتل منہ لگا کر ہی پی جائے گی۔ شیمپو کے اختتام پر شیمپو کی بوتل میں پانی ڈال کر غسل کیا جائے گا۔ یو پی ایس کی بیٹری میں اس وقت تک پانی نہیں ڈالا جائے گا جب تک چارجنگ کا ٹائم آدھا گھنٹہ نہ رہ جائے۔ اپنے ہر کم تر رشتہ دار کو پینڈو کے لقب سے ضرور نوازا جائے گا۔ رات کو گھر کا جو بھی فرد پانی پینے کے لیے اٹھے گا، سب کی آوازیں ضرور آئیں گی، مینو بھی ایک گلاس دے۔ خراب پھل، خراب کھانا اور سڑی ہوئی روٹی ہمیشہ فقیر کو پیش کی جائے گی۔ گھر میں تمام تر بے برکتی کا ذمہ دار شوہر حضرات کو ٹھہرایا جائے گا۔ تولیے ہمیشہ باتھ روم سے غائب ہوں گے اور آوازیں دے دے کر منگوانے پڑیں گے۔ بیویاں ہمیشہ شکوہ کرتی رہیں گی کہ مجھے تو ٹی وی دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ گھر سے ہمیشہ کسی نہ کسی بچے کا فون آتا رہے گا کہ بابا انٹرنیٹ نہیں چل رہا۔ بجلی کا بل ہمیشہ اس وقت آئے گا جب پیسے ختم ہو چکے ہوں گے۔ گھر میں جب بھی چکن بنے گا اسی دن ختم ہو جائے گا۔ بیگن بنیں گے تو 1 ہفتے تک فریج میں پڑے رہیں گے۔ بجلی 3-4 گھنٹوں کے لیے جائے گی تو تانے شوہروں کو پڑیں گے۔ خاوند حضرات جب بھی 1.5 درجن انڈے لے کر آئیں گے، 1 لازمی ٹوٹ جائے گا۔ سگریٹ پینے والے شوہروں کو ہمیشہ ایش ٹرے کی بجائے کپ میں سگریٹ بجھانے پر 100 باتیں سننا پڑیں گی۔ اتوار کے دن لازماً گھر میں کوئی نہ کوئی فساد ہوگا۔ بیویوں کو ہمیشہ لڑائی کے دوران 25 سال پرانے شکوے یاد آئیں گے۔ پرانے کپڑے غریبوں کو دیتے وقت
10 में से 9 जोड़े अपने आप ही को दोबारा पसंद आ जाएंगे। घर में बेशक हर वक्त सरदर्द की गोलियों के अंबार लगे रहते हों, ऐन उस वक्त जब सरदर्द होगी पता चलेगा कि गोलियां खत्म हैं। रात को अक्सर मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर सुबह पता चलेगा कि पिन ठीक से नहीं लगी थी। गाड़ी के डैशबोर्ड में पड़े खैराती सिक्के अक्सर अपने ही काम आएंगे। ऐन खाने के वक्त बाथरूम जाना याद आएगा। रात बिस्तर पर लेटते ही बेगम की आवाज़ आएगी, सुबह बिल जमा कराने की आखिरी तारीख है। बेगम को अगर 2000 रुपए की ज़रूरत हो और आपके पास 5000 का नोट हो तो इंशाअल्लाह रात को आपको यही इत्तला मिलेगी कि कुछ और ज़रूरी चीज़ें भी मंगवानी थी, लिहाजा पूरे 5000 ख़त्म हो गए। घर में जिस दिन मिकदार से ज़्यादा चिकन और फल आएंगे उसी दिन इत्तफाकन ससुराल वाले भी आ जाएंगे। शेविंग क्रीम ऐन उस दिन ख़त्म होगी जब आपको ज़रूरी मीटिंग में जाना होगा, मजबूरन शैम्पू से काम चलाना पड़ेगा। शौहरों को हमेशा ये जुमला सुनने को मिलता रहेगा कि कुछ मुस्तकबिल के बारे में भी सोचें। शौहरों को कभी अकल नहीं आ सकेगी कि कौन सी प्लेट में सालन डालते हैं और कौन सी प्लेट में रोटी। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हम शौहर अच्छी तरह जानते हैं कि सीधी प्लेट में शोरबा डालते हैं और गोल प्लेट में